بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. انتخاب 2024 اور اگر تمام پارٹیز کو یکساں مواقع نہیں دیے گئے تو یہ انتخابات کریڈیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ سوال انتخابات سے پہلے ہی اٹھنے لگا ہے. عموماً انتخابات کے بعد دھاندلی کا شور اٹھتا ہے، لیکن عموماً یہاں پہ اس وقت فی الحال جو 2024 کے الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں اسپیشلی پی ٹی آئی بہت زیادہ بات اس حوالے سے کر رہی ہے. کہیں نہ کہیں پہلے پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے بات کر رہی تھی، لیکن اس وقت خاموشی چھائی ہوئی. یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں شیئرنگ والے فارمولے پہ آ چکی ہے کہ جناب اتنی سیٹیں آپ کی اور یہ صوبہ آپ کا اور یہ والی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن پی ٹی آئی بہرحال یکساں مواقع کی بات کرتی ہے اور بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز ایسے ہیں جن کے کاغذات نامزدگی نامنظور ہو چکے ہیں. اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ واپس اس پہ فیصلہ بھی ہوا اور 7 ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اس پہ پھر سے ان کے کاغذات نامزدگی پہ جو اعتراضات تھے وہ ختم ہو گئے. شاید جہاں تک مجھے یاد ہے کہ بلوچستان کا معاملہ ہے. آگے چلتے ہیں جناب. کاغذات نامزدگی پہ بات تو ہو رہی تھی، لیکن یہ جو گرین چٹ ملنے والی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے تمام مواقع کھلے ہوئے ہیں اور ان کو خاص طور پہ سپورٹ حاصل ہے. ایک جو بات آج سامنے آئی وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی پہ اعتراضات اٹھے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ حملہ کیس میں وہ ماسٹر مائنڈ تھے. یہ ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی کا کیا ہوگا. اور آگے بھی ایک شخص جو وزیر اعظم ہمارا رہ چکا ہے، چاہے وہ 16 ماہی کیوں نہ ہو، اور بعد میں اعتراضات اٹھانا، یہ پاکستان کی تاریخ پہ ایک انوکھا میرا خیال ہے کہ ایک مذاق ہے، ایک اچھمبے کی بات ہے کہ ایک شخص جو آپ کا وزیر اعظم رہ چکا اور یہ سپریم کورٹ پہ حملہ والا کیس جو یہ ابھی کی بات نہیں، یہ پہلے کی بات ہے. یہ میں ہمارے پاکستانیوں کی میموری بڑی شارٹ ہے، میں اس لیے یاد دلا دوں کہ یہ پہلے کی بات ہے. آگے جو ایک معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ 62(1)(f) والا معاملہ ہے جس پہ سماعت ہوئی. سماعت کے دوران بڑے امپورٹنٹ نوٹس پہ بات ہوئی اور جس طرح کی کومنٹس دیے جا رہے تھے کہ نااہلی تا حیات ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. ایک شخص کو جب سزا مل گئی ہے کسی معاملے پہ تو آگے پہ 5 سال کے آگے تا حیات نااہلی والی کیا بات ہے. یہ میں بتاتی چلوں کہ اگر اس کی 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن کی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں آئین میں کہیں پہ بھی 5 ایئرز سے کی مدت یا تمام عمر کی مدت نہیں لکھی گئی. ایک اور جملہ جو سامنے آیا سماعت کے دوران وہ یہ تھا کہ صادق اور امین کی والی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی پہ بھی پوری نہیں اتر سکتی. اور آگے جو ایک جملہ تھا تھوڑا سخت تھا قائد اعظم کے حوالے سے، لیکن وہ میں نہیں اسکرین پہ کہہ سکتی. اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹی وی اسکرینز پہ کہیں خبروں میں پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ بات ہونی ضروری ہے. ایک اور چیز جو سامنے آئی آج کے دن میں وہ بلے کا نشان ہے جو زیر بحث ہے. بلے کے نشان پہ بات ہو رہی ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ منشور امپورٹنٹ ہے، کسی چیز کا نشان امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کا نشان بہرحال اہمیت رکھتا ہے. فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے اعلان ہوگا. یہ اب سماعت ہوگی اور سماعت کے بعد جو ہے اس وقت بتایا جائے گا کہ آخر بلے کے نشان کا فیصلے کا کیا فیصلہ ہوا ہے. تمام موضوعات پہ بات کریں گے. مجھے آج پروگرام میں جوائن کیا ہے کریں گے فاروق ڈاڈی صاحب اور مسرت نیازی صاحبہ. فاروق ڈاڈی جو ہیں وہ تجزیہ کار ہیں اور مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. سر آپ لوگوں کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور سب سے پہلے چلیں گے فاروق ڈاڈی صاحب کی طرف. فاروق ڈاڈی صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت ہے کہ انتخابات کے یکساں مواقع نہیں مل رہے ہیں. انتخابات کی کریڈیبلٹی کہاں رہ جاتی ہے اگر پہلے سے ہی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمیں مواقع نہیں دیے جا رہے، اسپیشلی ایک پارٹی جو کہ 2018 کی بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی. کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، ہم کئی دنوں سے اپنی گزشتہ کئی ٹاک شوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کی جانبداری سب پہ آیا ہے اور جس طرح سے ایک پارٹی کے کاغذات ہر جگہ میجورٹی کے طور پہ مسرت کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف دوسری جماعتوں کے کاغذات کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اس میں الیکشن کمشنر کے ساتھ ساتھ جوڈیشری بھی انوالو ہو گئی ہے. تو اس طرح اگر کریں گے تو پہلے سے یہ الیکشن مشکوک ہو گئے کیونکہ اس الیکشن کمشنر کے ماتحت الیکشن ہونا یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایمانداری سے الیکشن ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ الیکشنوں میں بھی ان کا کردار دیکھا، ان کا رول دیکھا، ان کی جانبداری دیکھی اور ابھی بھی وہ جس دھڑل سے
وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے، تو یہ چیزیں بالکل نامناسب ہے. اور یقیناً اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے تو تمام جماعتوں کو یکساں لیول پلینگ فیلڈ دیں. یہ نہیں کہ آپ ایک کو تو دیوار سے لگا کے رکھیں اور دوسروں کو آپ نے کھلی چھوٹ. اچھا، اس میں جو ایک مزے کی بات سامنے آئی ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی گور صاحب یہ کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم جو انتخابات سے نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی چیز پہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے. جو کچھ ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور عوام کے سامنے ہے ہمارا فیصلہ. اگر ایک پارٹی کے ساتھ اتنا برا ہو بھی رہا ہے تو وہ بائیکاٹ کی طرف نہیں جا رہی ہے، وہ میدان میں ہی کھڑی ہوئی ہے. نہیں، بہت اچھی بات ہے. میں ان کے اس اقدام کو سراہتا بھی ہوں اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ان کا یہ بیان ہے، ان کا یہ جو فیصلہ ہے بالکل صحیح ہے. کیونکہ وہ کیوں بائیکاٹ کرے جبکہ چاروں صوبوں میں ان کی ایک بہت زیادہ میجورٹی ہے. کے پی کے میں سب سے زیادہ ہے، پھر پنجاب میں اس کے بعد آ جاتی، پھر آپ سندھ میں آ جائیں، اور بلوچستان کا تو ایک اپنا ہی سسٹم ہے، لیکن اس میں بلوچستان میں بھی ان کے نمبر اچھے خاصے ہیں. تو جس پارٹی کو چاروں صوبوں میں اکثریت حاصل ہو اس پارٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بائیکاٹ کرنے کا. تو اگر حکومت یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس طرح سے چل رہی ہے اور جس طرح یہ بھی اپنی جانبداری ہر طرف دکھا رہی ہے، اور بعض جگہ پہ تو اتنے کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کے ہیں جو کہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن جس طرح انہوں نے فلسطین کے اوپر 2 اسٹیٹ کی بات کی، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. سر میرے خیال ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، یہ بات ہم پہلے بھی پروگرام میں کر چکے ہیں کہ اگر سابق وزیر اعظم اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی اگر کسی ملک میں گئے تھے تو وہ خالی ایک وزیر اعظم کا بیان یا وزیر اعظم کا دورہ نہیں ہوتا، پوری اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی کوئی اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں. یہ کسی بھی سیٹ پہ بیٹھنے والے کے حوالے سے میں نہیں کہتی ہم اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، وہ ایک الگ کوسچن ریز ہوتا ہے. بٹ یہ کہنا کہ کوئی وزیر اعظم خود سے کوئی اتنا بڑا بیان دے دے، وہ اسٹیٹ کی پالیسی ہو سکتی ہے، اور ہم جب اسٹیبلشمنٹ پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہم اس اسٹیبلشمنٹ میں فوج لاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں آپ کی عدالت کے لوگ بھی، عدلیہ کے لوگ بھی شامل ہیں، تو آپ کا میڈیا بھی شامل ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں اور بہت سارے کاروباری شخصیت بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر فوج بھی شامل ہوتی ہے. تمام لوگ مل کے، پولیٹیشنز مل کے اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں، اور یہ تمام لوگوں کا فیصلہ ہو سکتا ہے. بہرحال فلسطین کے معاملے پہ ہم صرف اپنے کاکڑ صاحب کو جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، وہ بھی ان کے بیانات کو معصوم بیان نہیں کہہ سکتے. آگے چلتے ہیں جناب. مسرت نیازی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. مسرت، انتخابات میں یکساں مواقع دینے والی بات کچھ عرصے تک تو آپ کی طرف سے بڑا ہوا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، آپ کو کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے کہ بھئی اتنا صوبہ آپ کا، اتنا ہمارا، اور یہ والا کوئی معاملہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یکساں مواقع نہیں مل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم تو فرسٹ ٹائم سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملنی چاہیے. یہ تو ہمارا اب بھی بیانیہ ہے، ہم اس چیز سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ صوبہ اور وہ صوبہ. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام اگر ہمارے ساتھ ہے یا عوام کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے، 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے عوام اپنا ووٹ دے کر بیانیہ بتا دے گی کہ ہم کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں. اور جس پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اکثریت ملتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اب جو ہے نا بہت زیادہ جو طویل اس کا کھچاؤ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی نگران سیٹ اپ آیا اس کے 3 مہینے میں سمجھتی ہوں کہ انف ہیں، جو قانونی طور پہ سے بھی ہیں، اور اس سے زیادہ اس کو طویل نہیں ہونا چاہیے. کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میرا موقف تو یہی ہے کہ 8 فروری تو بہت دور ہے، 8 جنوری بھی اگر اناؤنس کر دیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی ایک لاڈلے پلس کو لا کے اور اس کو بٹھا دیا جائے اور اس کے ہی راہیں ہموار کر دی جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بہت برا وقت دیکھا ہے. دیکھیں، ضیاء الحق کا دور تو وہ تھا کہ اگر کوئی بھٹو کا نعرہ بھی لگا دیا جاتا تھا تو جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے تھے یا سربراہ ہوتا تھا اسے کوڑے کھانے پڑتے تھے، سزائیں ہوتی تھی. تو ہم پیچھے نہیں ہٹے. دیکھیں، یہ اپ اینڈ ڈاؤن تو پارٹیز کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن راہ فرار بالکل بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ
चाह रहे हैं कि जी हम ही हैं, अब हम ही ला दिए जाएंगे, तो वो अपना वक्त ना भूलें, क्योंकि उन्हें भागना भी बहुत जल्दी आता है और भगोड़े भी वही लोग हैं। मुसरत नियाज़ी साहिबा, थोड़ी सी अगर आप इस पे एक तरफ की बात, हम एक तरफा बात ना करें, पार्टी का हेड हटा दें थोड़ी देर के लिए, बल्ले का निशान पे बात हो रही है, आप ये कहेंगे कि हमारे ऊपर भी ये वक्त आया, तीर और तलवार वाला मसला आया, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतनी जल्दी इलेक्शन से पहले किसी पार्टी के साथ होना, आप ये समझती हैं कि ये ठीक है या नाइंसाफ़ी? इतनी जल्दी तो आपके साथ नहीं हुआ। और फिर दूसरी बात ये कि आपकी पार्टी इस पोजीशन में थी कि रातों रात दूसरी पार्टी उसने खड़ी कर दी। पीटीआई तो इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है कि वो रातों रात दूसरी पार्टी खड़ी कर देगी। इस वक्त आप निशान के हवाले से स्पेशली क्या कहेंगी? देखिए, मैं कहूँ कि हमारी जो उस वक्त पोजीशन थी इससे भी ज्यादा वर्स थी। अच्छा, ठीक है, इससे भी ज्यादा वर्स थी। और मैं समझती हूँ कि अवाम जो है ना, आजकल तो बहुत ज्यादा फास्ट टाइम है, मीडिया है और सोशल मीडिया है। हमारे उस टाइम में जब हमें तलवार से तीर मिली थी तो इतना स्पीड से जो ना लोगों को पता नहीं हो सकता था, लेकिन हमने बेहतरीन अक्सरियत, उससे ज्यादा हमने वोट बैंक हमारा बढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि देखिए, एक चीज जो सिंबल है वो तो है, एक पहचान है, लेकिन मेन चीज होती है पार्टी पहचान ना। देखिए, सिंबल का इशू ये होता है क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है ना वो नहीं है जो होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए एक जो निशान होता है वो ज्यादा इजी होता है। अदरवाइज मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो तलवार था तो तीर हो गया, तीर से कुछ भी रातों रात भी हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि लोग जो पसंद करेंगे वो पार्टी को करेंगे, मतलब आपके मंशूर पे जाएंगे। एग्जैक्टली देखिए, वो मंशूर में जाएंगे। अगर पीटीआई के साथ ऐसा है तो मैं समझती हूँ कि निशान से ज्यादा बेहतर है कि उनको अवाम जिस तरह से पजीराई अवाम में होगी, मैं नहीं समझती हूँ कि इसका कोई इम्पैक्ट होना चाहिए। और अगर ज्यादती हो रही है तो नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से बड़ा अच्छा मौका रहा है कि बड़ी नपी तुली बात करते हैं, ये एक अच्छी बात है। बहरहाल आगे चलते हैं। फारूक राडी साहब, सेम क्वेश्चन आपसे। पॉलिटिकल पार्टी के लिए निशान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। फैसला तो महफूज हो चुका है, कोर्ट के फैसले पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपकी अपनी राय क्या है इस हवाले से? देखिए, मेरी राय ये है कि किसी भी पार्टी के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए कि उसका निशान ले लिया है। जैसे अभी बताया कि पीपल्स पार्टी के साथ तलवार से तीर दिया गया, लेकिन वो एन इलेक्शन के वक्त नहीं था, उसको काफ़ी उनके पास एक वक्त मौजूद था, लेकिन उनके साथ भी बड़ी ज्यादती पीपल्स पार्टी के साथ। बेशक उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और यही वजह है कि अवाम में उनकी मकबूलियत थी और अवाम ने उनको हुकूमत में भी लेके आए। तो इसी तरह आज आप देखें कि 200 केसेस पीटीआई के चेयरमैन पे किए हुए हैं। आप मुझे बताएं कि ह्यूमनली क्या ये पॉसिबल है कि 200 केसेस के अंदर ये क्या तमाशा हमारी अदालतों का बनाया, हमारे कानून का बनाया हुआ, हमारी आइन का बनाया हुआ है कि आप जिस पे चाहे 100-200 केसेस लाद दें। अभी आप देखें शेख रशीद कि 2 अलगों से सिर्फ 9,000 रुपये की या 900 रुपये की नादहिंदगी की बताई और उनके पेपर रिजेक्ट कर दिए। तो इस तरह की जो ऊंची हरकतें ना करें और ईमानदारी से चलें। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं, ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ अवाम को पता है क्या सही है क्या गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को बल्ले के निशान से अगर महरूम किया तो इससे उसकी मकबूलियत कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी, लोगों में और जोशो खरोश होगा। और आप देखें कि अभी इन्होंने खान साहब को जेल के अंदर रखा हुआ है, इससे इनका वोट बैंक और मजीद मजबूत हो गया। अच्छा, ये बात बिल्कुल है सर, पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ें हैं। और पहले भी मैं अनाउंस करती चलूँ, अली ताहिर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं फारूक राडी साहब की बात को करती चलूँ। ये सिंपैथी का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तान में। शायद फैसला साज इस बात को नहीं समझते कि सिंपैथी के वोट के तहत आप कितनी पार्टीज़ को, जिनको नहीं भी आना चाहिए, अगर आप समझते हैं एक पार्टी ठीक नहीं है तो उसको उस लिहाज से आप काम करने दें। जो होगा फिर आवाम के ऊपर फैसला है कि आवाम क्या चाहती है और किस तरह से उसको लेके आना चाहती है। बहरहाल ये ख्याल रखना चाहिए कि सिंपैथी का वोट ना मिले और जो हकीकत है हकीकत पे ही बात हो। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। और काजी फाइज ईसा जब से सीट पे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके हवाले से कही जा रही है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है कि जब भी कोई इस सीट पे होता है, चाहे वो साकिब निसार साहब हों या कोई और इस सीट पे बैठा, थरमिनल्ला साहब की बात की जाए, काजी फाइज ईसा साहब की बात की जाए,
ڈیو ٹو رسپیکٹ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کے فیور میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی ہم بات جو ہے ایک مقدس ایوان ہے، ایک مقدس ادارہ ہے، اس کے حوالے سے آپ بات کریں. آگے چلتے ہیں جناب. مسرت آپ کی طرف میں آؤں گی. مسرت، اس وقت نااہلی والا معاملہ بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو گرین چٹ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، ان کے کیسز بھی بڑی جلدی جلدی نپٹائے جا رہے ہیں. لیکن ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف لاجکلی کیا بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 62(1) ہے اور تاحیات نااہلی ہے، اور یہ بات بڑی اوتھینٹک، بڑی اچھی لگتی ہے کانوں کو، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا کامن سینس بھی کیا کہتا ہے، لاجیکل یہ بات لگتی ہے کہ جناب سزا ہو گئی ہے تو اس میں تاحیات نااہلی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا کہیں انٹرپریٹیشن نہیں ہے اس چیز کی. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک ہر چیز کی پنشمنٹ جو بھی ہے، دیکھیں آئینی طور پر اس کی ایک مدت ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی نواز شریف کے ساتھ ہوا یا کسی کے ساتھ بھی ہو. دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ یا کسی بھی شخص کے ساتھ تاحیات نااہلی کا جو یہ مطلب شوشہ ہے وہ زیب نہیں دیتا. ایک لمٹ ہوتی ہے، اگر لمٹ کے بعد دیکھیں آج یہ نون کے ساتھ ہے، کل کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے. ایک لمٹ ہونی چاہیے، جو لمٹ ہے اور اس کے اکارڈنگ جو ہے نا پنشمنٹ اگر ہے تو اگر ایک سزائے موت کا قیدی ہے 25 سال، اگر اس کو سزائے موت کے قیدی کو عمر قید ملی ہے 25 سال، تو 25 سال ختم ہونے کے بعد تو لامالا اس کا سارا تعلق ختم ہوگا نا. تو اسی طرح سے اس کی بھی یہ 5 سال ہے 10 سال ہے، جو بھی عدلیہ اس کو پنشمنٹ دے رہی ہے اس کے بعد تو ختم ہو جانی چاہیے نا. یہ کیا ہے کہ صرف پولیٹیشینز کے ساتھ ہی ایسا کیوں کہ تاحیات ہے یا کچھ اس قسم کا ہے؟ تو وہ ایک میں کہتی ہوں کہ ایک لمٹ ہونی چاہیے. اور میں تو اس چیز پہ نہیں کہتی کہ جی وہ لاڈلا پلس کو اس کا ریلیف مل رہا ہے یا کسی کو بھی مل رہا ہے، لیکن ایک لمٹ ہونی چاہیے، پنشمنٹ کی بھی لمٹ ہوتی ہے. اور وہ تو خیر سب کو پتا ہے کہ جو لاڈلا لایا جا رہا ہے اس کے لیے ریڈ کارپیٹ کس طرح بچھایا جا رہا ہے. بس نہیں چلتا لوگوں کا، یا بس نہیں چل رہا کہ الیکشن میں بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو واسکٹ پہنا کے اور کوٹ پہنا کے اور بٹھا دیا جاتا کیا جی بیٹھ جائیں آپ کو جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں انہیں اوت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی پرائم منسٹر آپ آج سے یہ اتنے دن بھی 8 فروری تک کبھی انتظار نہ کرنا پڑتا انہیں. یہ ڈاڈی صاحب بڑا کوشچن ریز ہوتا ہے اس حوالے سے. ایک طرف پھر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ان کی کاغذات نامزدگی پہ سپریم کورٹ حملہ کیس میں ایک شہری یہ کہتا ہے جناب یہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور وہی ہمارا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے. اس وقت ہم جو لاڈلا پلس کی بات ابھی بار بار مسرت کہہ رہی ہے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہم ایک طرف بڑے ایکسٹریم پہ جا کے کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر اس کو واپس سیٹ پہ لا کے بٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے پاکستانی سیاست کا؟ دیکھیں ہم اور آپ سب گواہ ہیں، ہم نے خود دیکھا ماضی میں جس طرح سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو سزا ملی اس میں؟ کوئی ایک شخص بتا دے کسی کو سزا نہیں ہوئی اس میں. تو اگر ہمارے اداروں کا، ہمارے قانون کا اس طرح مذاق اڑا جائے، اور اس وقت سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس تھے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے وہ پیچھے دروازے سے نکل کے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے. ان حالات میں یعنی کہ مسلم لیگ نون نے تو حد کر دیے ان چیزوں میں کہ اب آپ دیکھیں کہ اس اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا تھا، جمشید دستری کے ساتھ کل کیا ہوا یہ 2 دن پہلے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کیا طریقہ، کیا یہ لگایا ہوا. آپ دیکھیں وہ صنم جاوید بیچاری بچی کتنے مہینوں سے جیل میں پابند سلاسل ہے. کیا یہاں پہ کیا مریم کے احکامات چلیں گے سارے؟ کیا یہ سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مریم کے احکامات ہیں؟ 100%. سر آپ کیسے، ٹھیک ہے میں انسانی حقوق کی خاطر ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہوں گی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایکسٹریم لیول پہ کوئی بھی کر رہا ہے تو غلط ہے، لیکن اگر کوئی جیل کے پیچھے اور یہ بات کہا جائے کہ مریم کے احکامات چل رہے ہیں تو سر میں آپ سے خلاف کروں گی. یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو شکوک و شبہات جو نظر آتے ہیں، جس طرح صنم جاوید نے مریم پہ تنقید کی، اور یہ سب کو پتا ہے کہ مریم جو ہے وہ اپنا بدلہ لیتی ہے چاہے کوئی بھی ہو. بہرحال وہ ایک اپنی جگہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. اور ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ مریم کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن ان 16 مہینوں کے اندر وہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کی حیثیت سے جو پروٹوکول لے رہی تھی اور جو چل رہی تھی،
تو مقصد یہ ہمارے قانون کے بھی خلاف ہے, ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے, اور اس طرح اتنی ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے جس طرح نواز شریف کو یہاں لایا گیا. اچھا سر, یہاں پہ بات روک لیں. ہماری پاکستان کی سیاست میں ایک سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو آئے, وہ ایک الگ سیاست کو لے کے آئے تھے. وہ کہتے جناب میں پروٹوکول پہ بلیو نہیں کرتا, میں جو ہوں وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو اس طرح سے یونیورسٹی کے درجے پہ لے کے آؤں گا. پھر سب سے پہلے ہم نے میرے خیال ہے گاڑیاں بیچی تھیں یا بھینسیں بیچی تھیں, گاڑیاں بھی بیچی تھی, بھینسیں بھی بیچی تھی. ایک بڑا زبردست جیسچر جا رہا تھا, بڑے ہم لوگ خوش بھی تھے, لیکن اس کے باوجود 360 پہ حالات بدلتے ہیں. اور وہ جو آپ نے پروٹوکول والی بات کی سر, سب سے زیادہ تو پروٹوکول اور اپنی اس کو ہیلی کاپٹر کو یوز کرنا, یہ سب کچھ بھی ہم نے دیکھا. تو کیا ہم سیاستدان ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے پاکستان کے, یا ہم یہ امید ہی نہیں رکھ سکتے کہ وہ جو تبدیلی والی بات تھی وہ کسی نے بھی پوری کی ہو؟ اور کرپشن بھی سامنے ہے کہ کتنے ان کے اثاثوں میں اضافہ ہو چکا ہے. یہ تمام چیزیں بھی تو سر آن ریکارڈ ہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا پروٹوکول میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. جب پی ٹی آئی چیئرمین نے امریکہ کا دورہ کیا, اس پوری دورے کی لاگت $50,000 تھی. ٹھیک ہے, یہی نواز شریف نے جب امریکہ کے دورے کی اپنا پورا خاندان اور سب لے کے گئے, لاکھوں ڈالر کا خرچہ آیا. اور وہ عمران خان اگر اپنے ساتھ لے کے گئے تو چند ایک ان کے جو خاص وزیر خارجہ وغیرہ, اور وہ ایک عوامی ایک پبلک ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے. اور انہوں نے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ احساس ہمارے لوگوں کو ہونا چاہیے, ہمارے ادارے کے لوگوں کو, کہ یہ جو پیسہ ہے غریب عوام کا پیسہ ہے, غریب عوام بلک رہی ہے. آپ جو قرضے لے رہے ہو, مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو ایکسٹریم لیول پہ جا کے کر رہا ہے, اور اگر کوئی کم کر رہا ہے تو اس پہ ہمیں جانا چاہیے. تو پھر ایک اور مجھے لیڈر یاد آ رہا ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پہ جتنے دورے کیے, بقول ان کے, مجھے اس کے فیکٹس اینڈ فگر نہیں پتا, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, لیکن آتھینٹک بات مجھے نہیں پتا اس کے, لیکن یہ کہا گیا تمام لیڈرز کی طرف سے. ان کے جو اسپوکس پرسن ہے پرسنلی میرے پروگرام میں, انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے کوئی دورے کے پیسے نہیں لیے. کسی گورنمنٹ سے کوئی برڈن نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہمارا ملک گزر رہا ہے, جتنے بھی دورے کیے انہوں نے اپنی آن پاکٹ سے کیے. جس دن جب کوئی اس کو ایگری نہ کرے تو میں اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار. پاکستان ایئر فورس کا پورا پلین چارٹر کر کے لے کے جا رہے تھے, تو کیا اس کے بھی پیسے پے کیے انہوں نے؟ میرے بھائی فاروق بھائی دیکھیں, میں آپ کو جب کہہ رہی ہوں ایک اتھینٹک پرسن, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. چلیں آپ سوال کریں, وہ جواب دیں. وہ جو ایئر کرافٹ انہوں نے چارٹرڈ پاکستان ایئر فورس کا تھا, جو وی آئی پی ایئر کرافٹ ہے, تو وہ جو ان کے پاس تھا, تو کیا اس کا کرایہ بھی وہ دیتے رہے اپنی جیب سے؟ دیکھیں میں حکومت پاکستان کا خرچہ اٹھاتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا بھی ایون کے سیلری بھی جو ہے نا, سیلری کے مد میں بھی انہوں نے کچھ نہیں لیا. یہ آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور اگر کسی قسم کا پیسہ پائی بھی ثابت ہو جائے تو میں اس کی جوابدار ہوں. میں ایک چھوٹی سی پولیٹیکل ورکر ہوں, میں سیاست چھوڑ سکتی ہوں کہ اگر ایک ٹیڈی پائی بھی انہوں نے اس 16 ماہ میں لی ہو تو. ویسے مسرت آپ نے کاغذات نامزدگی کہیں سے جمع کروائے؟ جی میں نے کروائے, NA 237 سے کروائے. NA 237 کون سا ایریا ہمارے کراچی کا لگ رہا ہے؟ یہ محمود آباد, اعظم بستی, اختر کالونی. اچھا, لاسٹ میں اس علاقے پہ کون تھا, کس کی سیٹ تھی؟ لاسٹ میں پی ٹی آئی کے تھے, زیدی صاحب تھے. اچھا, اس دفعہ آپ کو کتنی امید ہے کہ اگر وہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات بھی کی جا رہی ہے, آپ خود وہاں سے جب لڑ رہی ہیں الیکشنز, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا چیزیں ہوں گی؟ 3 سے 4 لوگ ہیں ہمارے یہاں جنہوں نے اسکروٹنی بھی کمپلیٹ ہوگی, الحمدللہ اسکروٹنی بھی میری ہو گئی. اب جس کو بھی ٹکٹ سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, جس کو بھی ٹکٹ ملتا ہے, میں بہت پر امید ہیں ہم لوگ کہ انشاءاللہ ہم, کیونکہ وہاں سے MPA بھی ہمارا ہی الیکٹ ہوتے ہیں. جی الیکٹ ہوتے ہیں, اور پچھلی دفعہ بھی 16,000 کی لیڈ سے جیتے تھے. اور 2018 کی جو ہوا چلی تھی, اگر وہ نہ ہوتی تو اس وقت MNA بھی ہمارا ہوتا, کیونکہ اس وقت بھی اچھے خاصے ہمارے ووٹ تھے. اور رزلٹ بھی 2 دن بعد اور 3 دن بعد ہی آیا تھا, وہ سب کو پتا ہے. ہم پر امید ہیں کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سارے گروپس اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں, تو کوئی ایشو نہیں ہمارے پاس, نہ صرف اس دفعہ, ہمیشہ ہی ہوتی رہتی ہے. ہمیں اس چیز ٹھیک ہے جناب, ایک جب عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اس چیز کی کوئی پریشانی. صحیح ہے, کچھ قانونی باتیں کر لی جائیں. علی طاہر صاحب ماہر قانون میرے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, اٹس پلیزر.
سر پولیٹیکل پارٹیز کی تو اپنی چیزیں ایک طرف چلتی رہتی ہیں، دوسری طرف ابھی سپریم کورٹ میں جو فیصلے زیر سماعت ہیں اس حوالے سے بات کی جائے 62(1)(f) آج بڑی دلچسپ اس میں سماعت کے دوران باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، وکیل کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 62(1)(f) پہ میں نے کئی آرٹیکلز میں لکھی ہیں، تو میں اپنی پوزیشن سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا. میری پوزیشن بڑی سمپلی اور کیٹیگوریکلی یہ ہے کہ یہ جو صادق اور امین یہ پروویژنز کورٹس انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، اور یہ آصف سعید کھوسا صاحب جج آف دا سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلے میں لکھ چکے ہیں جو بڑا پراپر ایک فیصلہ تھا. مگر اس کے بعد پھر کہا گیا جی کہ نہیں، مس ڈکلیریشن پہ بھی صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ دیے یا واپس لیے جا سکتے ہیں. وہ تمام باتیں تو میرے پہ ایک طرف نہیں. میرے خیال میں کورٹس کو کسی کی صادق اور امین ہونے پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت جب ایک ایسا آدمی جس نے مرڈر کیا وہ جیل سے چھوٹنے کے بعد 5 سال بعد الیکشن لڑ سکتا ہے، تو ایک ایسا آدمی جس نے مس ڈکلیریشن کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور واپس آ کر جو ہے کیوں الیکشن نہیں کر سکتا. یہ تو ایک طرف بات ہوگی. لیکن اس وقت جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں جمعرات سے پہلے جیسے کہ اندیشہ آج سپریم کورٹ سے آیا ہے کہ جمعرات کو ہی فیصلہ کر دیا جائے گا. حالانکہ یہ میٹر تو بڑی دیر سے پڑا ہوا تھا، تو یہ کیوں سب سے اوپر آ گیا، لگ بھی گیا، اب آرگیو بھی ہو رہا ہے اور اب اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. تو نظر تو یہ آتا ہے کہ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن جاری ہے اور ان کو کسی صورت بھی اہل کروانا ہے اور انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، بلکہ دوسری طرف البتہ جس طرح سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائیولیشن ہو رہی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے ضمانت دی گئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت دی گئی، لیکن اور اس میں نوٹ ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں. یہ تمام پاکستانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دیں یا ان کو ریسٹرکٹ کریں. یہ پاکستان کے لوگوں کی مرضی ہے. مگر ایک پنجاب پولیس کے ایسے نے ایسی کنٹینٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کی گئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل کی پریمیسز سے باہر نکلنے سے پہلے اندر جا کر پکڑ لیا اور پھر کے دیے گئے ایک فورن منسٹر کو. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت جو سرکمسٹانسز اور حالات ہیں وہ بڑا اچھا اپنے سپریم کورٹ سے میسج آ ہے. لیکن البتہ میں یہ بات بالکل سبجیکٹ کر دوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلے ہوں گے ان سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، ان کو کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے، ان پہ عمل کرنا لازمی ہے، اور جو بھی فیصلہ وہ ٹھلدے کو کریں گے اس پہ عمل ہونا چاہیے. اچھا، میں چونکہ قانون کو بہتر طریقے سے نہیں جانتی، آپ سے ایک سوال جو کنفیوژن مجھے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس کے بعد اس میں کہا گیا تھا، اگر میں ٹھیک ہوں، کہ پہلے والے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ کالعدم ہوئے ہیں اور اس پہ بات نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد والے جتنے اس میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کی تھی. تو یہ نواز شریف صاحب والا کیس تو پہلے کا کیس ہے، تو کیا وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس کیس کو واپس کھولا جا سکتا ہے، یہ جہانگیر ترین والا کیس؟ دیکھیے، یہ جو آپ ٹاپک اگر لیگلی پوچھیں گے تو وہ تو میں 1 گھنٹے کا لیکچر آپ کے شو میں دوں گا اور ہو سکتا ہے پھر بھی شاید جو ہے وہ بات کسی طرف گورکھ دھندا جائے گا. لیکن میں اگر بالکل لیمین پرسنز میں آپ کو بات سمجھا دوں تو اس وقت ٹیکنیکلی جو میٹر ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے جو الیکشن ایکٹس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور وہ امینڈمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 5 سال بعد وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے. تو اب اس کو آئینی پیرائے میں دیکھنا ہے کہ کیا وہ 62(1)(f) اور سپریم کورٹ کے فیصلوں سے مزاد ہے. اگر تو اس کے اندر تضاد جو ہے وہ موجود ہے تو اس کو جو ہے وہ سرٹیفائڈ کر دیا جائے گا. البتہ آنریبل سپریم کورٹ کے لارجر بینچز یا ایون سیم نمبر آف بینچز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں کو ری وزٹ کرتے ہیں اور ان فیصلوں کو بھی کیا جا سکتا ہے. بٹ ابھی یہ جو ٹاپک جو ریلیونس اس کی آئی ہے وہ ریلیونس آئی ہے ود ریگارڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشنلٹی آف دا امینڈمنٹس ان الیکشنز ایکٹ، جس کے اندر نواز شریف صاحب کے لیے پارلیمنٹ نے پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ کی. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بلے کے نشان والی بات بھی، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اوور آل کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ اور جو اس کے چیئرمین ہیں گور صاحب وہ تو بڑے پر امید ہیں ہر چیز کے معاملے میں، کہتے ہیں نشان رہے نہ رہے، چاہے آزاد امیدوار کھڑے ہوں جو بھی ہے. کل بھی پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے پی ٹی آئی کے ایک ساتھی، لیکن اوور آل وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف بھی آتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کا نشان بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اس کے لیے، اور اسپیشلی پی ٹی آئی کو دھچکا لگے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کی بے انتہا امپورٹنس ہے.
तभी खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर सिंबल की बड़ी वैल्यू होती है, वो बेशक बीजेपी का फूल हो या पीपल्स पार्टी का तीर हो या तहरीक इंसाफ का बल्ला हो, तो उसकी यानी इसकी सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि हमारा होता है कि जो कैंडिडेट होता है, जो रिप्रेजेंट करता है, वो साथ निशान देखकर और उसके बाद उस पर ठप्पा लगाता है और वोट डालता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो सब कॉन्टिनेंट में बियॉन्ड पार है, और वो उस वक्त बियॉन्ड पार है जब लीडर हो जो तो जैसे या इमरान खान साहब जैसे, और वो किसी को टिकट दे और उनका निशान साथ हो, तो किसी बंदे को वोट नहीं पड़ता, उस टिकट को वोट पड़ता है। तो सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर ये निशान वापस लिया गया तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जो है वो मुतजाद होगा, और अगर एक पार्टी का जो आपकी सबसे बड़ी मुल्की पॉलिटिकल पार्टी है, पिछले इलेक्शन में इलेक्शन भी जीती थी, अभी भी हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी जो हैं वो डिनाई नहीं कर सकते इस बात को कि जो पार्टी है इसकी मकबूलियत जो है वो सबसे ज्यादा आवाम में नहीं है। तो अगर उस पार्टी को सिर्फ क्रिपल करने के लिए सिंगल आउट उनसे निशान वापस लिया जाता है, तो ये रिमेनिसेंट है पीपल्स पार्टी के साथ 1988 में करने की कोशिश की गई थी। तो ये जो इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन नहीं होगा, ये पाकिस्तानी लोगों के साथ एक फ्रॉड होगा, ऐसे इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, पूरी दुनिया के सामने नजर आएगा कि ये इलेक्शन वाज जस्ट अ फ्रॉड, अ शैम इलेक्शन, इट वाज अ नॉन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो मेरे ख्याल में बेटर सेंस प्रिवेल कर जानी चाहिए, और कोई भी पार्टी हो उसका निशान उसके पास होना चाहिए, और अवाम में मुकाबला हो, जिस निशान को, शेर को, तीर को या बल्ले को, जिसको जो है अवाम वोट देंगे वो जीत के आएगा। अलबत्ता इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें लगता तो यही है कि बल्ले से तीर और शेर दोनों की धुलाई क्यों। चलिए, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, आपने खुद ही बात कर ली है, चलिए आगे बात करते हैं। मुसरत, आपके पास मैं आऊंगी। मुसरत, ये कैसे फैसला होता है? जिस तरह बार बार कहा जाता है, मेरे शो में बहुत सारे लोग आके कह चुके, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन डिसाइड करेगा? सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? आवाम करेगी। लेकिन इस वक्त पहले से जो ये बात आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बात की जाती है और ये कहा जा रहा है जनाब फलां पॉलिटिकल पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अब हम जाके इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जबकि आगे क्रेडिबिलिटी की बात भी आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इस सवाल का जरूर जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और किसकी धुलाई कैसे होगी ये एक जुमला सुनने को जरूर मिलता है। ताहिर साहब ने कहा है, अली ताहिर साहब ने। मुसरत जवाब दे सकती हैं इस बात का? देखें, मेरे भाई जो कह रहे हैं कौन किसकी धुलाई करेगा, ये ना हो कि तीर लगे तो शेर मरे और तीर लगे तो बैट टूटे, ये बातें नहीं है। लेकिन मैं इन चीज़ों को फिर भी तस्लीम नहीं करूंगी। मैं तस्लीम करती हूँ कि अवाम जिस पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, अवाम, मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, अवाम के अंदर हम मौजूद हैं, हमें अवाम पे बिलीव है, हम देखिए सिंबल बिल्कुल है, जायज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम सिंबल से ज़्यादा अवाम को देखते हैं। और अवाम को जब पता है कि देखें, एक जब लगा हुआ है ठप्पा हम लगा रहे हैं, तो सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखा हुआ है, कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, तो मैं नहीं समझ सकती हूँ कि सिंबल नहीं होगा तो कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। है जरूर है, मैं कहती हूं कि होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से कहती है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कहती ही नहीं है कि जी फलां के साथ ज्यादती हो तो होती रहे, हमें आना चाहिए गवर्नमेंट में। नहीं, हम ऐसी ना गवर्नमेंट चाहते हैं, ना ऐसा इलेक्शन चाहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना साइड लाइन लगाया जाए, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साइड लाइन लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम में मौजूद रही है। तो हम लोग तो 14 सीटों के साथ भी अपोजिशन में मेरी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा बैठी हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन की साइड से हमें फरार अख्तियार नहीं करना। देखें, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद होती हैं तो यही अनोखे लाडले जो थे, लाडला प्लस जो थे, ये राह फरार अख्तियार कर रहे थे, बायकाट कर रहे थे। तो मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। उससे पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा भी उनसे कह चुकी थी, तो इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वरना बायकाट कोई जवाज नहीं बनता। पॉलिटिकल पार्टीज को, जमहूरी पार्टी को किसी के लिए रास्ता अगर रोकना है तो वो उसी सूरत में है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें आवाम के पास जाना है। कोई कितना रोकेगा,
مطلب یہ کہ ویکیوم نہ پیدا کریں آپ، بالکل، آپ کسی کو space نہ دیں۔ اسپیس دیں گے، ویکیوم کریٹ کریں گے تو پھر جو طاقتیں نہیں بھی آنی وہ بھی پھر حصہ ڈالتی ہیں. اور کل پروگرام میں بڑی طویل اس پہ بحث ہوئی ہے کہ ویکیوم کیوں کریٹ کیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں جناب، ڈاڈی صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں. ڈاڈی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اس وقت بات بیانات سامنے آ رہے ہیں. ای سی پی سے کہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی دیں. اپنے طور سے تھوڑا بہت ٹھیک بھی ہے، ان کے اوپر حملہ بھی سلسلے کا ہوا ہے، پہلے بھی بھگت چکے ہیں وہ، ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات ہے. اور جس جگہ سے وہ کھڑے ہوتے ہیں ان علاقوں میں سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حملے جو ہو رہے ہیں یہ باقی آگے چل کے پرابلم کریں گے، یا یہ الیکشن وہ کہتے ہیں آگے بڑھا دیں، یا آگے بڑھانا مسئلے کا حل ہے اس کا؟ دیکھیں یہ ساری ڈرامے بازی ہے. یہ جو حملہ ہوا، بعد میں یہ بیان آیا کہ وہ حملہ جو ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر ہوا تھا ان کے اوپر نہیں ہوا تھا. اچھا، ٹھیک ہے نا. یہ تردید آئی تھی بعد میں جو میں نے جو دیکھی سنی. بہرحال مجھے نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے. مولانا صاحب الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں کیونکہ 16 مہینے کی حکومت میں یہ جتنی بھی پارٹیاں تھیں وہ تمام لوگ اس اکانومی کی بربادی کے ذمہ دار ہیں. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے مولانا ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے کوئی بھی ہو. 16 جب آپ کی اکانومی 6.48% جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی، اس 16 ماہ کی گورنمنٹ نے وہ مائنس گروتھ ریٹ پہ چلے گئے. اور شہباز شریف کہہ رہے ہم نے ملک کو بچایا کیا؟ ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کی اکانومی تباہ برباد کر دی. وہ 10 میگا ڈیم جو بن رہے تھے رات دن، 9 ارب ڈالر جس پہ مختص کیے گئے تھے، وہ کام آپ لوگوں نے بند کروا دیا. تو آج ان لوگوں کا عوام میں نکلنا محال ہے. اور کے پی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں نکلنا محال ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں سب سے زیادہ آگے نظر آ رہے ہیں. جاوید لطیف چودھری کا آپ نے حال دیکھا کیا ہوا ان کے علاقے میں جب ووٹ لینے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اور بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک ماضی جو تھا وہ اچھا ہے، اور نہ بے نظیر کرپٹ تھی، نہ ذوالفقار علی بھٹو کرپٹ تھے. ٹھیک ہے. اور جب تک بے نظیر حیات تھی وہ ایک نظریاتی پارٹی گنی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. اب وہ بات پیپلز پارٹی میں میری نظر میں وہ نہیں رہی جو بے نظیر بھٹو کے وقت تک تھی. ٹھیک ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ میرا اوپینین آپ کو ٹھیک نہ لگے، یہ میرا ذاتی رائے ہے. خیر اینی وے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی مسلم لیگ نون کے اوپر میں پیپلز پارٹی کو ترجیح دوں گا کہ اس پارٹی نے قربانیاں بھی دی ہے، اس پارٹی نے مقصد یہ کہ اس سے بہتر پرفارم کیا. اور بے نظیر بھٹو کے وہ آن ریکارڈ ہے وہ اسٹیٹمنٹ جب وہ کہتی تھی کہ نواز شریف 14 ارب ڈالر جو آئی ایم ایف سے آئے وہ کدھر ہے، اس کا حساب دو. نواز شریف وہ 5 ارب ڈالر جو وہاں سے آئے ہیں آئی ایم ایف. سر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس خاندان نے زیادہ اور اس پارٹی نے زیادہ پرابلمز فیس کی ہیں. نواز شریف صاحب جب سے آئے وہ تو ایک ذاتی بات کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا. میں پرسنل چیزوں پہ نہیں جاننا چاہتی، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں جب ان کی اہلیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، ان کی صاحبزادی کی جیل پہ جانے کی بات کی، ان کی جو بھی چیزیں ہیں 99 میں جو ان کے ساتھ ہوا اس کے حوالے سے بات کی، آگے جو 2018 میں جو ان کے ساتھ ہوا اس کے حوالے سے بات کی، وہ تو ذاتی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بڑا برا ہوا ہے. اب مسلم لیگ نون کا کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ اعلان، مجھے بتائیں کہ سر یہ سوال تو ایم کیو ایم سے پوچھنا چاہیے، میرے خیال ہے مسلم لیگ نون سے نہیں پوچھنا چاہیے. دیکھیں اب مسلم لیگ نون کراچی سے ٹوٹل فارغ ہے. جب تک سردار رحیم اور کیپٹن حلیم صدیقی مسلم لیگ نون میں تھے اس وقت تک کراچی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ابھی کیا ہے، صرف ایک بندہ مسلم لیگ نون کا میرے خیال ہے محمد حنیف خان، وہ ایک بندہ ہے جو متحرک نظر آتا ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا ہے جب پبلک کی عوام کی حمایت نہ ہو. تو محمد حنیف خان مجھے وہ واحد بندہ مسلم لیگ نون کا نظر آیا جو کہ متحرک ہے اور جو کام کر رہا ہے، لیکن ان کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے. چلیں آگے بات کرتے ہیں. مسرت نیازی صاحب انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، 16 ماہ کی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پہلے والی پارٹی نہیں ہے جو پہلے والی پارٹی آپ کی تھی، چینج ہو گئی ہے پارٹی، نظریہ چینج ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میری شہید بی بی صاحبہ کے نظریوں کو اور شہید بابا کے نظریوں کو لے کر بلاول بھٹو صاحب بھی چل رہے ہیں اور میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب بھی لے کے چل رہے تھے. جہاں تک میرے بھائی نے کہا کرپشن
تو مجھے بتائیں نا کہ کرپشن کے کتنے پہاڑ اور کتنا کچھ کیا میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ 11 سال وہ پابند سلاست رہے. تو کیا ثابت ہوا مجھے بتا دیجئے, کیا ثابت ہوا اور کس چیز پہ کہیں گے کہ ہم کرپشن ہے. ابھی اگر 16 ماہ کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب رہے تو انہوں نے ملکی سطح پر جہاں جہاں ہمارے جن ممالک سے تعلقات بہتر نہیں تھا ان کو تعلقات بہتر کرنے میں انہوں نے رات دن کوشش کی. پھر جس طرح سے میرے بھائی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی آن پاکٹ سے کیا, انہوں نے اپنے آن پاکٹ سے کیا وداؤٹ سیلری 16 منتھ انہوں نے کام کیا. تو دیکھیں ہم اپنے کام کے جواب دہ ہیں. دوسری بات رہی کہ نظریہ, الحمدللہ نظریہ وہی ہے. اگر آصف علی زرداری صاحب آئے تو انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا, جس سے ایسی یوتھ اور نیو جنریشن بھی جو ہے نا میٹرک, انٹر اور ماسٹر لیول کے بچے ان کو سکھایا بھی جا رہے تھے, ہنر بھی سکھائے جا رہے تھے اور ان کو ان کا وظیفہ بھی دیا جا رہا تھا. اور جو خواتین جن کے پاس زمینیں نہیں تھے انہیں زمینیں الاٹ کی گئیں. ابھی اگر ہمارے ہاں بارش کی توسط سے اگر سیلاب آیا ہے تو سیلاب کے اندر جن لوگوں کے گھر گرا دیے گئے تھے, گھر گر گئے تھے بارش کے, تو وہ لوگ کبھی کوئی کسی کی جگہ پہ گھر بنا کے بیٹھا ہوا تھا تو انہیں جگہ جو ہے نا اس خاتون کے نام الاٹ کر کے انہیں گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. اور گھر بنا کے دیے گئے ان خواتین کو کس لیے کہ یہ ویژن ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری 15 سال سے لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ ہے, تو یہاں پہ مجھے یہ دیکھ لیں کہ ہم نہیں کہتے ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہے, ہم کہتے ہیں ہم سے یقیناً کوئی کمی کوتاہی رہی ہے. ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن کو لے کے, ان کا بیٹا, ان کے شوہر اس کو لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ عوام نے ہمیں موقع دیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب وہی کچھ کریں گے جو ان کی ماں نے ادھورا چھوڑا تھا. دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو جب شہید ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پارٹی کو اس طرح سے نہیں چلا پائیں گی جس طرح سے ہمارے شہید بابا نے چلایا, لیکن بی بی صاحبہ نے یہ ثابت کیا کہ اپنے والد سے بھی بہت بہتر اسٹرگل بھی کی اور انہوں نے پارٹی کی مشکلات کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کو چلایا بھی صحیح اور بہتر انداز سے آرگنائز بھی کیا, جس طرح سے اب دنیا ان کا نام بھی لیتی ہے. انشاءاللہ آپ اس پروگرام کے توسط سے یاد بھی رکھیں گی کہ آپ دیکھیں گی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگر موقع ملتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ عوام ضرور دے گی اور موقع ملتا ہے, تو وہ کچھ کر جائیں گے جو ان کی والدہ چھوڑ کر گئی ہے, جو مشن چھوڑ کے گئی ہے, وہ انشاءاللہ اس کو ضرور پورا کریں گے, کیونکہ وہ ان کی انا ہے, وہ ان کی ضد ہے, وہ ان کی محبت ہے کہ مجھے اپنی والدہ کے مشن کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب, ایک بات میں ذرا ان کے آگے بڑھا دوں جی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بے نظیر صاحبہ اپنے حیاتی میں انہوں نے اور معروف اکانومسٹ ڈاکٹر کیسر بنگالی نے مل کے وہ پروگرام ترتیب کیا تھا, لیکن اس سے ہم نے جاری رکھا, ہم نے اس کو کنٹینیو کیا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو خیر ان کی شہادت کے بعد کنٹینیو کیا نا, ہم نے اس کو کنٹینیو کیا اس کو. لیکن یہ بے نظیر اور پھر بات کو اس پروگرام کو جو ہے بے نظیر کے نام سے منسوب کیا گیا, اچھی بات تھی, لیکن اس کے اندر بہت سارے فلاس تھے. ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت کے جو بیوروکریٹ سے 14 سے لے کے 20 گریڈ تک کے لوگ اس میں شامل تھے, اور جو غریبوں کا حق مار کے پیسے, اور یہ ہزاروں نہیں کئی بڑی تعداد. ٹی وی پروگرام میں کہنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ثابت کریں نا. سب کہا گیا, دیکھیں نفیسہ شاہ کے بارے میں, دیکھیں نفیسہ شاہ کے بارے میں بھی کہا گیا, کیا ثابت ہوا. اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ جائیے عدالت میں جائیے, آپ اس پہ کریں. میں آپ کو پروگرام میں کہنا غلط ہے, پروگرام اچھا تھا لیکن احساس پروگرام ہوا, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ اس بہت ساری انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اسی کے نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. سر بات صحیح ہے, لیکن احساس پروگرام بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کو چینج کیا گیا, انہوں نے اسی کو چینج کیا گیا, کنٹینیو تو وہی تھا. ایک میرٹ کے حساب سے تو وہ تو آپ کہیں گے نا. بہرحال حکومت 3 سال 7 مہینے جیسی بھی رہی ہو, لیکن کوئی ہمیں بڑا پروجیکٹ بہت حقیقت ہے. ٹھیک ہے, سپورٹ اپنی جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کم کرپشن کرنے والا, ایک ہوتا ہے زیادہ کرپشن کرنے والا. آپ کہیں پہ بھی ترازو کے پلڑے آپ دیکھ لیں تو کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن ہمیں کوئی خاص بڑا پروجیکٹ نہیں نظر آیا کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ بڑی اچھی چیزیں آگے ہو رہی ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال گھر اجاڑے کہ نہیں اجاڑے, لیکن ایک حقیقت ہے, بالکل ایک حقیقت ہے, مطلب روزی لے لی گئی,
रोजगार छीना गया तो ये उजाड़ना ही हुआ और क्या हुआ। की बात हो रही है। चलिए सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि कम है और हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। मसला ये है कि आगे इलेक्शंस की बात अगर की जाती है, यूथ भी है और यूथ आपका 68% यूथ पाकिस्तान में, जिसमें से बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त तैयार है वोट देने के लिए, और वो किसको चूज़ करते हैं किसको चूज़ नहीं करते, ये उनको हक देना ज़रूरी है। फेयर इलेक्शंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस वक्त फेयर इलेक्शंस नहीं दिए, जो आपकी यूथ एक बड़ी तादाद में वोट देने वाला है वो आपसे बदजन हो जाएगा। वैक्यूम किसी के लिए नहीं क्रिएट होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक करप्शन की बात हुई, जाते हुए ज़रूर कहूँगी, ऐसी ऐसी करप्शन की दास्तानें हैं जिसने सिंध को भी तबाह कर दिया, बलूचिस्तान को भी तबाह कर दिया, केपी को भी तबाह कर दिया और साथ ही साथ पंजाब को भी तबाह कर दिया। ये वही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बहुत अरसे से हमारे साथ, हमारे ज़रूरी, मैं नहीं कहती कि तमाम लोग बुरे हैं, लेकिन हाँ वो चीज़ें हैं जो टीवी स्क्रीन पे कहीं भी नहीं जा सकती, लेकिन हम विटनेस भी हैं और हमें पता भी है कि किस तरह से कौन से सूबे को तबाह करने के लिए कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ आगे आई हैं और किस तरह से वो जो सबूत नहीं मिलते उसकी क्या वजूहात होती हैं, कौन कौन से टाउट होते हैं जो कि उन चीज़ों को पीछे करने के लिए यूज़ होते हैं। बहरहाल, मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो बाकी मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।